السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی میدان میں کسی مسئلے میں پیاسا نہیں چھوڑا۔ وہ عقائد کا مسئلہ ہو یا عبادت کے معاملات ہوں یا گھریلو زندگی ہو، دین اسلام زندگی کے ہر شعبے کے اندر چمکتا ہوا نور کا مینارہ ہے۔ انسان کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس ولادت کے مسئلے پر شریعت ہمیں ابتدا سے لے کر تمام احکامات مسائل بیان کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے ہر مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس کی خوشخبری دی جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے۔ جب یہ نعمت اللہ کی ہے تو یہ مانگنی بھی اللہ سے ہی چاہیے، اس کا سوال بھی اللہ سے ہی کرنا چاہیے، اور جب اللہ یہ عطا فرما دے پھر شکر بھی اس اللہ کا کرنا چاہیے۔ افسوس کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کو جو خالص اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں جن کی اپنے اختیار میں اپنی زندگی اور موت پہ نہیں تھی۔ کوئی عقیدہ رکھتا ہے فلاں بابا بچہ دیتا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے فلاں بابا بچہ دیتا ہے، کسی کا عقیدہ ہے کہ سلطان باہو کی قبر پہ اگی ہوئی بیری کے نیچے جا کے چادر بچھا دو، اگر بیر گر گیا تو بیٹا ہو جائے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ہو جائے گی۔ ہم نے کہا چادر بچھانے والے ٹہنا بھی ٹوٹ کے گر سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اولاد صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے کر پھر چھین لیتا ہے۔ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جس کے گھر میں یہ فرزند یہ بچی پیدا ہوئی ہے اس کو خوشخبری دیجئے۔ بچے کی پیدائش کے بارے میں اگر والد کو اطلاع نہیں مل سکی تو جس قریبی کو اطلاع ملی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے باپ کو خوشخبری دے، مبارکباد پیش کرے، اس کی عمر کی دعا کرے، اس کے نیک ہونے کی دعا کرے۔ اس خوشخبری سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپس میں صلہ رحمی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے سے پیار اور لگاؤ بڑھتا ہے، الفت اور عقیدت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری دینا، آئیے قرآن حکیم کی اس آیت کو سنتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ قریب ہی کھڑی تھی، وہ مسکرائیں تو ہم نے انہیں اسحاق بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور اسحاق کی پشت سے پھر یعقوب کے آنے کی بھی خوشخبری سنائی۔ اگر گھر میں اولاد پیدا ہو
تو اس کی خوشخبری دیجئے، اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے۔ مالک حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا۔ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کا سوال کیا، یہ آیت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ زکریا علیہ السلام اولاد کا سوال اپنے اللہ سے کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کس سے مانگنا چاہیے؟ جب اللہ کے بندے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیارے اس مسائل میں اللہ کے دروازے کو بجاتے ہیں، ہم مردوں کی ڈھیریوں پہ گر کے کیا پالیں گے؟ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی طرف یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری کا پیغام بھیجا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور ابو لہب کو خوشخبری دیتی ہے کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بھتیجے کے پیدا ہونے پر، محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشخبری لانے والی لونڈی ثوبیہ کو آزاد کر دیتا ہے۔ کئی یار لوگوں نے اسی مسئلے کو پکڑا ہوا ہے کہ جی آپ میلاد شریف نہیں مناتے، آپ سے تو اچھا ابو جہل تھا، ابو لہب تھا کہ اس نے میلاد شریف مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس نے خوشی میں اپنی ثوبیہ کو آزاد کیا اور یہ دلیل ہے میلاد منانے کی۔ ہم کہتے ہیں ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہے تو ہمیں بھی دے دو۔ ہم مذہب ابو لہب پر نہیں ہیں، ہم مذہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ کو میلاد مصطفیٰ سے مسئلہ نہیں تھا، ان کو مسئلہ وہاں شروع ہوا جہاں مصطفیٰ علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگایا۔ تو اگر کسی کو اطلاع ہو کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے کی، وہ اس کو خوشخبری سنائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے گھر ولادت ہوئی تھی، اس کو علم نہیں تھا۔ دوسرا جس کو پتا تھا وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک شہسوار تجھے مبارک ہو۔ تو حسن بصری نے کہا تجھے کیا خبر کہ وہ بڑے ہو کر شہسوار کی طرح فائدہ مند ہوگا یا گدھے کی طرح ہوگا؟ تو نے جو یہ کہا ہے کہ تجھے ایک شہسوار مبارک ہو، تجھے اس بات کی خبر کیسے ہوئی کہ وہ بڑے ہو کر گھوڑے کی طرح مفید ثابت ہوگا یا گدھے کی طرح ثابت ہوگا؟ وہ کہنے لگا جی پھر آپ ہی مجھے تعلیم دیجئے کہ میں کیا کہا کروں۔ تو حسن بصری فرمانے لگے یوں کہو کہ اللہ نے تجھے ایک تحفے سے نوازا ہے، وہ اسے بابرکت بنائے، اس کی عمر دراز کرے، اسے تیرے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق دے، اور تجھ پہ لازم ہے کہ اس ہستی کا شکر ادا کر جس ہستی نے تجھے اولاد سے نوازا ہے۔ خوشخبری لڑکا پیدا ہو تب بھی دینی چاہیے، لڑکی پیدا ہو تب بھی دینی چاہیے۔ خوشخبری کے اندر یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہوا تو ماشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے دعوتیں ہوئی، بڑی دیگیں پکی، اور لڑکی پیدا ہوئی تو پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، منہ نیچے کر لیتے ہیں، دند وٹ جاندے نے۔ وہ پوچھے جناب آپ کے گھر میں کچھ ہونا تھا، ہمیں پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، آپ نے کوئی خبر نہیں دی؟ کہا ہو کڑی ہوئی سی، کڑی ہوئی سی۔ بولا جا منہ کر کے نا سر تھلے کر کڑی ہوئی، لڑکی ہوئی تھی، اس کا کیا، لڑکی جو ہوئی لڑکی۔ لڑکا ہو تو بہت خوشی ہے، لڑکا ہو تو بڑی دعوتیں ہیں، لڑکا ہو تو بڑے مہمان نوازیے ہیں، اور لڑکی ہو تو قریبیوں کو بھی خبر نہیں دیتے، اور اس پہ دل نفرتوں سے، مایوسیوں سے بھر جاتا ہے۔ تجھے کیا پتا قیامت کے دن نامہ اعمال میں لڑکے کی وجہ سے تجھے فائدہ ہونے والا ہے یا لڑکی کی وجہ سے فائدہ ہونے والا ہے؟ حسن سلوک میں لڑکا تجھ سے بہتر رہے گا یا لڑکی بہتر رہے گی؟ اس لڑکے کی پرورش سے اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا یا لڑکی کی تربیت کی وجہ سے تو زیادہ اجر و ثواب پانے والا ہے؟ تو بیٹا ملے یا بیٹی، دونوں نعمتیں ہیں اپنے اللہ کی، دونوں پہ خوشخبری دیجئے۔ ولادت کے بعد کان کے اندر اذان دینی چاہیے، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے
ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی، حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ، اذان نماز والی اذان دی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جنم دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں والعمل علیہ، کہ سلف میں سے اس روایت پر عمل رہا ہے، سلف صالحین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ ولادت کے تھوڑی دیر کے بعد بچے کو گھوٹی دینی چاہیے۔ یہ گھوٹی دینا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو، میٹھی چیز کو چبا کر اپنے دانتوں سے اس کو لے کر اس کے تالو سے لگا دی جائے تاکہ بچہ اپنی زبان سے اس کو چاٹتا رہے، اور اس میں سنت طریقہ کھجور سے گھوٹی دینا ہے۔ حکمت اور فائدے کیا ہیں کہ جب بچے کے تالو سے کھجور لگی ہوئی ہوگی، میٹھی چیز لگی ہوئی ہوگی، وہ بار بار اپنی زبان ہلائے گا، اسے چاٹے گا تو اس کے عضلات مضبوط ہوں گے، ماں کا دودھ چوسنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ شریعت اسلامیہ کے کوئی حکم، شریعت اسلامیہ کا کوئی مسئلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے انسان کی ذہنی صلاحیت اس حکمت کی تلاش میں وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ گھوٹی کون دے؟ افضل یہی ہے کہ نیک شخص، پرہیزگار، نمازی، متقی، اس سے بچے کو گھوٹی دلوائی جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نیک بندہ جب اس کو گھوٹی دے گا تو اس کے لیے دعا بھی کرے گا، اور نیک بندے کی دعا قبول کر کے اللہ اس کو بھی نیک بنا دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولد لی غلام فأتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماہ ابراہیم فحنکہ بتمرۃ ودعا له بالبرکہ ودفعہ الی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اپنے دست مبارک سے اسے گھوٹی دی، یعنی کھجور کو آپ نے اپنے منہ مبارک میں چبا کر پھر وہ اس کے تالو سے لگا دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دیا۔ تو نیک آدمی سے یہ عمل کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نیک آدمی کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، چھوٹا بیٹا بیمار تھا، وہ کسی کام سے گئے ہوئے واپس جب گھر آئے اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ بیٹا فوت ہو چکا ہے، اور وہ کہتی پہلے سے بہت زیادہ پرسکون ہے، آپ بیٹھیے میں آپ کے سامنے کھانا رکھتی ہوں۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد حق زوجیت ادا کیا، میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ جب یہاں سے فارغ ہو گئے پھر ان کی بیوی کہنے لگی یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، اٹھیے اپنے بیٹے کو دفن کر دیجئے۔ کو ساڑھے ورگے دی بڈھی ہوندی گیٹ میں داخل ہوتے ہی پکڑ لیتے، تجھے باہر کے کام نہیں ختم ہوتے، بچہ بیمار پڑا ہے، کسی کے بچے کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے اور آدمی کسی کام سے باہر چلا جائے تو بیویاں پورا گھر آسمان پہ اٹھا لیتی ہیں، آپ کو باہر کے کام پڑے رہتے ہیں، بچوں کا نہیں پتہ، فلانے کا نہیں پتہ۔ یہاں اس صحابی کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور خامد باہر سے کسی ضروری کام سے گھر میں واپس آتا ہے، صبر کی عظمت اور صبر کا انداز، ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا ماں نے، حالانکہ عورت کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، صبر کے معاملے میں کھانا بھی پیش کیا، ان کے ساتھ ہم بستری بھی کی، اور پھر کہا یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اٹھیے اس کو دفن کر دیجئے۔ یہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ نے رات میرے ساتھ یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم دونوں نے آپس میں تعلق کیا ہے، زوجیت والا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ معاملہ کیا، آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ ان کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما دے، ان کو نعم البدل عطا فرما دے۔ سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے پھر بیٹا دیا، میں نے انس سے کہا میرے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، کچھ کھجوریں بھی ساتھ دی۔ سیدنا انس بچے کو لے کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچے،
آپ نے کہا ساتھ کچھ لائے ہو؟ کہا کھجوریں لایا ہوں۔ آپ نے وہ کھجور لی اور اس کو چبا کر پھر سیدنا ابو طلحہ کے بیٹے کو گھٹی دی اور اس کے لیے دعا کی۔ پیدائش کے 7ویں دن بچے کا سر موڑنا چاہیے اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو فقراء میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ سر موڑنے کی حکمت کیا ہے؟ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات صحت کی بحالی، بچے کے سر کے بال صاف کرنے سے اس کے سر کے مسام کھل جاتے ہیں، وہ صحت مند ہوتا ہے، صحت کی بحالی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات غریبوں کی مدد، اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کی جائے گی تو غریب بھی اس معاشرے کے حصہ ہیں اور آپ کی خوشی کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں گے۔ جب ان کے منہ میں لقمہ جائے گا تو ان کے منہ سے آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے دعائیں نکلے گی، آپ اس میں پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ ترمذی میں ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ کیا اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا سر مونڈ دو، اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی فقیروں میں تقسیم کر دو، صدقہ کر دو۔ انہوں نے بالوں کا وزن کیا، 1 درہم یا اس سے کچھ تھوڑا وزن ہوا اور وہ چاندی فقراء میں بانٹ دی گئی۔ دوسری روایت میں ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کی پیدائش کے 7ویں دن ان کے سر مونڈنے کا حکم دیا، ان کے سر مونڈ دیے گئے، پھر آپ نے ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقراء کے اندر بانٹ دی اور تقسیم کر دی۔ بال کاٹتے ہوئے ایک عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، واللہ المستعان، جو آج وہ بیماری عام ہو چکی مسلمان معاشرے کے اندر، وہ بیماری عام ہو گئی جس بیماری سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، اللہ کے نبی نے قزع سے منع کیا، اور یہ کیا ہے؟ سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دینا، کچھ کے چھوڑ دینا، اس سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع کیا اور یہ عمل حرام ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سر کے مختلف حصوں سے بال کاٹ دیے جائیں، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ دیے، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ دیے، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ دیے، سر کے مختلف حصوں سے بال کاٹ دیے۔ نمبر 2، درمیان میں سے سر مونڈ دیا اور باہر سے جھالر رہنے دی۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کے سائیڈ کے سارے بال، اندر سے بال صاف کیے ہوئے ہیں، یہ حرام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نمبر 3، اطراف سے بال مونڈ دینا اور درمیان میں چھوڑ دینا، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جس کو؟ کٹورا کٹنگ۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا، کہا جی یہ بال ان کا کیا سر بنایا ہوا ہے؟ جی مولوی صاحب آپ دیہاتی لوگ ہیں، مولوی ہیں، آپ کو کیا پتہ زمانہ کہاں ترقی کرتے کرتے پہنچ گیا، یہ کٹورا کٹنگ ہے۔ وہ سر کے اوپر بال ہیں، درمیان میں سائیڈوں سے اس طرح سے صاف کر دیا۔ جو فلم دیکھی، جو ڈرامہ دیکھا، کفار کا جو پروگرام دیکھا، کافروں کی، ان فلموں میں کام کرنے والے کفار کو دیکھا اور انہی کے پیچھے دوڑ پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں ایک بات کہوں گا، ذرا اپنے دل میں جگہ دینا، کفار کی یہ فلمیں دیکھنے کے گناہ اپنی جگہ پر جتنے بھی ہیں، ایک بہت بڑا نقصان ہمارا امت اسلامیہ کا کیا ہوا؟ ڈش انٹینے کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ایک بہت بڑا نقصان، شاید اکثریت کو اس کی خبر نہ ہو۔ وہ نقصان یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں کافر کے خلاف جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے مسلمان بچوں کو، وہ نماز پڑھنے آئیں گے، انہوں نے کھیل کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور پیچھے کفار کھلاڑیوں کا نام لکھا ہوا ہوگا، رونالڈو، فلاں، ٹنڈولکر۔ اب وہ کافر ہے، وہ دین دشمن ہے، شریعت اس سے محبت کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اس ڈش انٹینے کی وجہ سے، اس لعنت کی وجہ سے، ان فلموں کی وجہ سے، ان کھیلوں کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ کسی کا کوئی جملہ پسند آیا، اسی کو اپنا ہیرو بنا لیا، اور یہ تمیز ختم ہوگی کہ یہ کافر ہے یا مسلمان۔ جس سے نفرت کرنے کی شریعت نے تعلیم دی تھی، آج اس کی تصویریں میرے گھر میں سجی ہوئی ہیں، اس کی تصویریں میری گاڑی میں سجی ہوئی ہیں، اس کی آوازیں میری گاڑی میں چلتے ہیں۔
اور وہ نفرت والا معاملہ ختم ہو کر وہاں پیار اور محبت اور قائد اور ہیرو بنا لیا گیا ہے۔ جی یہ فلاں فلم کے اندر فلاں ہیرو کی بالوں کی کٹنگ کا سٹائل یہ تھا، جس دن سے دیکھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا، اس دن سے میں نے اپنے بچوں کا بھی یہی بنانا شروع کر دیا۔ چوتھی قسم کہ آگے سے بال مونڈ کر پچھلے حصے کے بال چھوڑ دینا، یہ حرام ہے۔ آگے سے بال مونڈنا، آپ نے دیکھا ہوگا جو کٹنگ کی جو دکانیں ہوتی ہیں، حلاق کی دکانیں، وہاں ایک پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیسی بندے کو اس طرح کا بننا ہو تو اس کو کٹنگ کا نام یاد نہ ہو تو انگل رکھ چھڑ دے، ایدے وردہ سر کر دے میرا، اس کو نام نہیں یاد کہ یہ کون سی کٹنگ ہے یا معاشرے میں اس کٹنگ کا کیا، آج دی ٹرینڈ ہے چنگی لگن رہی ہے، ایدے نال دی بنا دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر دیکھا ہے آگے سے بال چھوڑے ہیں اور پیچھے سے اس نے پونیے کی ہوئی ہیں، پیچھے سے بڑے ہیں، یا پیچھے سے بالکل مشین کے ساتھ صاف کروا لیتے ہیں اور آگے اتنا بڑا چھجا ہے۔ یہ کفار کی تہذیب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نہیں، آپ کی شریعت نہیں، آپ کی تعلیمات نہیں۔ اس میں ایک بیماری اور بھی چلتی ہے، یہ تو تھے نا فلمی دنیا سے محبت کرنے والے لوگوں کا حال، جو درباری دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی ایک حال ہوتا ہے۔ وہ منت مانتے ہیں، بابا جی پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، بیٹا مل گیا، اب وہ منت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، بابا کی قبر پہ بچے کی ٹنڈ کرواتے ہیں اور ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لٹ والی سرکار دیکھی یا نہیں دیکھی؟ پورے سر کی ٹنڈ ہوئی بھی، ہم نے تو پنجاب میں اپنی آنکھوں سے بہت لوگوں کو دیکھا، اور ان کی ایک چٹیا چھوٹی ہوئی ہے، کہا جی بابا جی کے نام کی ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی ہے، یہ اس بابے کی قبر پہ منت مانی تھی، بیٹا نہیں ہوتا تھا، اب اس نے دیا ہے، اب یہ مستقل اس بابے کے نام کے بال چھوڑے جا رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے روکنا شریعت اسلامیہ کے عدل و انصاف پر مبنی ہونے کا ثبوت ہے۔ شریعت انسان کو اپنے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سر کے کچھ حصے کو مونڈ دینا اور کچھ حصے پر بال چھوڑ دینا، یہ سر کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ کچھ حصہ ننگا رہے گا، کچھ حصے پر بال رہیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جب تم دھوپ میں بیٹھو تو آدھا جسم آپ کا دھوپ میں رہے اور آدھا جسم آپ کا چھاؤں میں رہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ کیوں؟ جسم کے ساتھ ظلم ہے، آدھا چھاؤں میں ہے، آدھا دھوپ میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک جوتی میں چلنے سے منع فرمایا، دوسرے پاؤں کے ساتھ زیادتی ہے، یا تو دونوں پاؤں میں جوتیاں پہنو یا دونوں جوتیوں کو اتار دو، ایک جوتی پہن کر چلنے سے منع فرمایا، آدھے دھوپ اور آدھے چھاؤں میں لیٹنے سے منع فرمایا، اسی طرح آدھے سر کے بالوں کو مونڈنے اور آدھے بالوں کو چھوڑنے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور پھر سر کے کچھ حصے پہ بالوں کا ہونا، کچھ پہ نہ ہونا، یہ بدصورتی کی علامت ہے، یہ خوبصورتی کی علامت نہیں۔ آپ اس کو کٹورا کٹنگ کہیں، آپ اس کو فوجی کٹنگ کہیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، حقیقت میں یہ بدصورتی ہے کہ سر کے اوپر کچھ حصے پر بال ہے اور سارے سر کے مونڈ کے ایک لٹ آپ نے پیر صاحب کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن شریعت اسلامیہ اس کے عقیقے کی تعلیم دیتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں نومولود کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن بکرا یا بکری، مینڈھا یا مینڈھی، اس کو ذبح کیا جانا، یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ، اس سے آلائش یعنی سر کے بالوں کو دور کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کو منڈوا دیا جائے۔ مسند احمد میں، ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں، عقیقے کے لیے جو جانور ہیں وہ بکریاں، بکرا اور بکری، مینڈھا، دمبا، اس کا مؤنث بھی اور مذکر بھی دونوں، یہ بچے کی طرف سے عقیقے کے طور پہ ذبح کیا جائے۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ 7ویں دن کیا، اسی دن ان کا نام رکھا اور حکم دیا کہ ان کے سر کے بالوں کو مونڈ دیا جائے۔ 7ویں دن یہ حکم دیا، ان کا عقیقہ کیا آپ نے، ان کا نام رکھا اور سر کے بالوں کو مونڈنے کا حکم دیا۔ بچوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ جو لوگ عقیقہ نہ کر کے
اس کی رقم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں جی یہ عقیقہ کرنے سے بہتر ہے، گوشت تو ہر بندہ دال روٹی بھی کھا لیتا ہے، لیکن اس کا پیسہ کسی غریب کو دے دو، اس سے زیادہ فائدے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں پرویزی فرقے کے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ قربانی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ پوری قوم قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اتنا خون بہایا جائے گا، اتنے جانور ذبح ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ یہ سارا پیسہ قرضے میں ادا ہو جائے، غریبوں میں ادا ہو جائے۔ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اس طرح کرنے سے عقیقہ ادا نہیں ہوتا، نہ قربانی اس طرح ادا ہوتی ہے۔ قربانی کا پیسہ دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ اس سے قربانی ادا ہو جائے یا عقیقہ ادا ہو جائے۔ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے گھر سے نکلتا ہوا خون دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میری نیت یہ تھی کہ میں عید سے پہلے قربانی کر کے گوشت تیار کر لوں، تاکہ سب سے پہلے غریبوں کے گھر میں میری قربانی کا گوشت پہنچے اور فقراء میرے دیے ہوئے اللہ نام کس جانور کا گوشت کھائیں۔ آپ نے فرمایا تو نے گوشت ہی کھایا ہے، تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ جہاں وقت آگے پیچھے ہو جائے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور جہاں آپ اس کی پوری شکل ہی بدل دیں کہ عقیقہ کرنے کی بجائے اس کی رقم کو صدقہ کر دیں، اس سے وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا تو 14ویں دن کر لے یا 21ویں دن کر لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 7ویں، 14ویں اور 21ویں دن عقیقہ کیا جائے، ان تینوں دنوں میں سے، لیکن افضل سب سے بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہو۔ بچے کے عقیقے کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1 بکری ضروری ہے۔ 7ویں دن بچے یا بچی کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں، ان بالوں کو چاندی کے وزن کے برابر خیرات کر دیا جائے۔ عقیقے کا گوشت خود بھی کھائیں، اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ اس کے دونوں طریقے درست ہیں کہ آپ پکا کر کھلائیں یا گوشت ہی بانٹ دیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو عقیقے کا جانور ہے اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی چاہیے، بلکہ ہڈی کو جوڑ سے الگ کرنا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ عقیقے کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں کہ ہڈی نہیں توڑنی چاہیے کوئی مرفوع روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہیں پہنچی۔ کچھ لوگ عقیقہ کرنے کا ایک اور انداز بھی اپناتے ہیں، جیسے قربانی کرتے ہوئے گائے لے لیتے ہیں نا، اور اس میں 7 حصے ہو جاتے ہیں، تو وہ 2-3 بچے ان کا عقیقہ ہونا تھا تو ایک بڑی گائے لی اور اس میں حصے لگا دیے۔ تو عقیقہ اس سے مراد حصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جان ہے۔ لڑکا ہو تو 2 جانیں، لڑکی ہو تو 1 جان۔ گائے یا اونٹ میں حصہ رکھ کر عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ کیا عقیقے کے لیے بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی صرف یہی ذبح کیے جائیں گے، یا اونٹ اور گائے بھی ذبح ہو سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اس میں گائے اور اونٹ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بکرا اور بکری، مینڈھا اور مینڈھی کا ذکر ہے۔ کسی شخص کا اگر عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا، اب وہ بڑا ہو گیا، استطاعت نہیں تھی، اب اس کے بعد استطاعت بھی ہے، تو اگر وہ کرنا چاہے تو بعض روایات سے یہ علم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ نبوت ملنے کے بعد کیا، نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا اور وہ بڑا ہو کر کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ کر سکتا ہے۔ عقیقے کے جانور کا چمڑا بیچ کر اس کو بھی صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ قصائی کو بطور اجرت اس کی سری، اس کے پائے، اس کی کھال بطور اجرت قصائی کو نہیں دی جا سکتی۔ ہاں قصائی غریب ہے، آپ کو پتہ ہے، فقیر ہے، کمزور ہے مالی طور پہ، تو صدقے کے طور پہ اس کو جو دینا ہے وہ دے دیجئے، لیکن ذبح کے پیسے کے طور پہ اس کی چمڑی یا اس کے گوشت کا کچھ حصہ یا اس کے سری پائے اس کو نہیں دینے چاہیے۔ اگر کسی بچے کے عقیقے کے دن عید الاضحیٰ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ قربانی کرے یا عقیقہ کرے یا دونوں کرے؟ تو افضل یہی ہے اگر استطاعت ہے تو دونوں کرے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر صرف عقیقہ کرے، انشاءاللہ وہ عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی۔
عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کے نام پر یہ کہہ کر ذبح کرو، بسم اللہ اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان، اے اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم، اے اللہ، لک، یہ تیرے لیے ہے، تیری طرف ہے، یہ فلاں کا عقیقہ ہے، یہاں فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لیا جائے۔ اور اگر دل میں عقیقے کی نیت رکھ کے ذبح کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ بھی درست ہے۔ 7ویں دن، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کے جو احکامات ہیں اس میں عقیقہ کرنا، بال اتارنا، نام رکھنا، لڑکے کی ختنہ کروانا، یہ 4 کام شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ ختنہ لغت میں اس زائد چمڑی کو کہتے ہیں جو مرد کے عضو تناسل کے اوپر ہوتی ہے۔ اس زائد چمڑی کو کاٹ دینے سے نظافت، پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پیشاب یا منی کے کچھ قطرے رہتے ہیں جس سے گندگی اور بدبو پیدا ہوتی ہے، اور سائنس کے طور پر، میڈیکل طور پر اس وجہ سے عضو تناسل کے کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جن کی ختنہ ہوئی ہوئی اور جن کی نہیں ہوئی ہوئی، اگر عضو تناسل کے کینسر کے آپ کیسز کو دیکھو گے تو زیادہ کیس ان میں ملیں گے جن میں ختنہ نہیں ہوئی ہوئی۔ پھر اپنی بات دہراؤں گا، شریعت اسلامیہ کے ہر مسئلے میں حکمت کے سمندر پنہا ہیں۔ میری اور آپ کی عقل وہاں تک پہنچے تو پہنچے، نہ پہنچے تو نہ پہنچے، لیکن شریعت کا ہر عمل، شریعت کا ہر حکم حکمت کے پیغام لے کر آیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگ ختنہ کو مسلمانی سمجھتے ہیں کہ ختنہ ہو گئی تو مسلمان، ختنہ نہیں ہوئی تو مسلمان نہیں ہے۔ ایسا ماجرا نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان دیوار نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہچان نہیں۔ ہاں، یہ ان مسلمان اور کافروں کے درمیان پہچان ضرور ہے جو مسلمان ہونے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کے بے نماز ہے اور وہ تو ویسے ہی کافر ہے، نہ یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، نہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہ یہ قرآن پڑھتا ہے، نہ یہ ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، نہ حج کرتا ہے، بالکل اس کی زندگی ویسی ہے جیسے کفار کی زندگی ہے۔ واقعی ان دونوں میں پہچان اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اے مسلمان ہے کیوں انہیں ختنہ کروائی، اے کافر ہے کیوں انہیں ختنہ نہیں کروائی، وگرنہ یہ مسلمان کی پہچان ایسی نہیں ہے کہ اس سے پہچانا جائے۔ مسلمان تو اپنے عقیدوں سے، مسلمان تو اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، ایک ماجرا اور یاد رکھیے، ہمارے ہاں اکثر لوگ الحمدللہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، آج بھی ایک بھائی اسلام میں داخل ہوئے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کلمہ پڑھتے ہی سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے۔ وہ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر گاڑی میں ڈالا اور سیدھا ہسپتال۔ ابھی اس بیچارے کے دل میں اسلام کو اترنے دیجئے، اس کے دل میں ایمان کو پختہ ہونے دیجئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کفر اور اسلام ہے، سنت ہے۔ شیخ دکتور محمد العریفی حفظہ اللہ اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں ریاض کا واقعہ۔ کچھ فلپینی مسلمان ہو گئے، فلپینی مسلمان ہوئے، انہوں نے فوراً ان کو کلمہ پڑھاتے ہی گاڑی میں ڈالا اور لے کے بھاگ لیے گاڑی ہسپتال کی طرف۔ ہسپتال پہنچے تو وہاں ایک فلپینی اسی ہاسپٹل میں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، وہاں پر وہ کام کر رہا۔ تو اس نے اپنی زبان میں ان سے پوچھا تم کہاں آئے ہو؟ کہا پتہ نہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں، یہ مولوی ہمیں گاڑی میں ڈال کے بھاگ لیے۔ کہا تمہیں پتہ ہی تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہا نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ کہا یہ وہ کاٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، ہمیں اسلام کی بھی ضرورت نہیں، ہم ایسے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جب آپس میں کلام ہوا تو جو متوا اس کو لے کر گیا تھا، اس نے کہا کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اسلام نہیں لینا چاہ رہے۔ کہا یہ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اگر اب یہ اسلام سے نکلیں گے تو منڈی کاٹ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے نا۔ کلمہ پڑھ کے جو اسلام سے نکلے تو مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ کہا عجیب دین ہے تمہارا، اگر دین سے نکلتے ہیں تو منڈی کاٹتے ہو، دین میں آتے ہیں تو وہاں سے کاٹ دیتے ہو، یہ کیا دین ہے؟ تو یہ ایسا بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھتے سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے۔ نہیں پیارے بھائی، اس کو اسلام کی دعوت دیجئے، اسلام میں اس کو داخل ہونے دیجئے، اس کو نمازیں پڑھنے دیجئے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اترنے دیجئے۔ یہ ختنہ سنت ہے، اس کو کفر اور اسلام نہ بنائیے کہ
کہ کلمہ پڑھتے سب سے پہلے اس غریب کے ساتھ یہی کام ہونا چاہیے، پہلے اس کو اسلام سمجھنے دیجئے، قرآن پڑھنے دیجئے، قرآن پہ عمل کرنے دیجئے، اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو اترنے دیجئے۔ ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے اپنا ختنہ کیا۔ کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ختنہ کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنت ابراہیم، ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر اللہ کے لیے ہوگے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اس عمل کا حکم عطا فرمایا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں انسانی فطرت میں ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کیا؟ ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونڈنا، مونچھیں کتروانا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھاڑنا، یہ 5 کام انسانی فطرت میں ہیں۔ ختنہ کس عمر میں کروایا جائے؟ بچے کی ختنہ کس دن ہونی چاہیے، کس عمر میں ہونی چاہیے؟ صحیح بات یہ ہے اگر لڑکا صحت مند ہے، تندرست ہے، تو عقیقے کے دن ہی، 7ویں دن ہی اس کی ختنہ کر دینی چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن ہی کیا۔ اور اگر بچہ بیمار ہے یا کمزور ہے تو صحت مند ہونے کے بعد بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اس کی تاخیر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 10 سال بعد علماء نے ذکر کیے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں جانے چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 سال تک انتظار ہی کرتے رہو، نہیں، یہ عمل جلدی سے جلدی ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحت مند ہے تو عقیقے والے دن ہی یہ کام ہو جائے۔ ختنہ کے دن ہمارے یہاں ایک کام اور بھی ہوتا ہے، جس گھر میں ختنہ ہو وہاں پر پوری ولیمے کی طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں، جشن ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ جس دن جہاں پر ختنہ ہو وہاں پر کھانے، وہاں پر دعوتیں، وہاں پہ دیگیں، وہاں پہ مسلمانیوں کے نام پہ لوگ آ رہے ہیں، بچوں کو پیسے دے رہے ہیں، بچے سفید چادریں اوڑھ کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور دعوتیں کھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ، یہ فضول خرچی کا راستہ ہے، اس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے، جسے اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا سر مونڈا جاتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے۔ نام بھی بچے کا 7ویں دن رکھنا چاہیے، 7ویں دن عقیقہ ہوگا اور 7ویں دن ہی اس کا نام رکھا جائے گا۔ لیکن بعض احادیث سے ثبوت ملتا ہے کہ 7ویں دن سے پہلے بھی اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غلام، آج رات اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيم، اللہ نے آج رات مجھے بیٹا دیا، اس کا نام میں نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ نام کئی طرح کے ہیں، پسندیدہ نام بھی ہیں اور ناپسندیدہ نام بھی ہیں۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ بچے کے پیارا سا پیارا نام رکھیں، پیارا سا پیارا نام رکھیں۔ نام رکھتے ہوئے آج کل ایک بیماری بہت چلی ہے، وہ کیا؟ انفرادیت کی تلاش۔ ایسا نام رکھو، ایسا نام رکھو جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ اب اس نام کا کوئی مطلب بنے یا نہ بنے، کوشش میں لگے ہوتے ہیں، ڈھونڈ میں لگے، بچہ پیدا ہوتا ہی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے، کتابیں پھرولی جا رہی ہیں، نام پڑھے جا رہے ہیں، کوئی ایسا نام رکھا جائے جو خاندان میں پہلے کسی کا نام ہو رہا ہے۔ یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تھی۔ حضرت علی نے حضرت حسن کا نام رکھا، حضرت حسین کا نام رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام رکھا؟ انہوں نے نام بتایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام بدلوں اور مجھے ان کا نام حسن اور حسین رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے ان ناموں کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے۔ تو انفرادیت کی تلاش میں اتنے نہ بہہ جائیں کہ ایسا نام رکھے جس کا کوئی معنی نہ ہو، بلکہ نام رکھتے ہوئے صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، اولیاء کے نام پہ نام رکھنا چاہیے۔
صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، تمہارے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام دو ہیں۔ کون کون سے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ نام اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ناپسندیدہ نام والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کے ایسے نام سے دور رہیں جو گندے نام ہوں، قبیح نام ہوں، جن سے آدمی کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ کوئی اپنے بچے کا نام کلوا رکھ لے، کالو، بھائی نام رکھتے ہوئے پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا نام رکھو۔ کالو بھی کوئی نام ہے، اور نام بگاڑنے کی ہمارے ہاں بہت بیماری ہے۔ اچھا بھلا نام ہوگا، اسلم کتنا پیارا نام ہے، اسلم۔ وہ اسلم اب گاؤں میں کوئی نہیں جانتا، سب سلمو جانتے ہیں۔ سلمو کی طرح بھائی سلمو کیا بیماری، اس کا نام تو اسلم تھا۔ ناموں کو بگاڑنا بہت بڑا عیب ہے، گناہ ہے۔ کسی کا نام نہ بگاڑیے، پیارے نام سے پکاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، آپ کے سامنے اگر کسی کا برا نام آتا آپ اس کے نام کو بدل دیتے۔ کسی کا برا نام آتا، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر کی ایک لخت جگر کا نام عاصیہ تھا۔ عاصیہ کا مطلب نافرمانی کرنے والی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ، پیاری، خوبصورت، یہ نام رکھ دیا۔ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھے۔ اگر کسی نے نام اچھا نہیں رکھا، غلطی ہو گئی، تو جب آپ کو عقل آئی، آپ کا اپنا نام ہے اس کو بدل دیجئے، آپ کے بچے کا نام ہے اس کو بدل دیجئے۔ برا نام کسی مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مومن کو ایسے ناموں سے بھی بچنا چاہیے جس سے نحوست اور بدشگونی کا معنی ظاہر ہوتا ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، سعید فرماتے ہیں، اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا میرا نام حزن، غم، پریشانی۔ آپ نے فرمایا تو اپنا نام سہل، آسانی اور نرمی رکھ لے۔ تو اس نے کہا میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلنا چاہتا، میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ سعید کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھرانے میں ہمیشہ غم اور پریشانی رہی، ہمارے گھرانے میں ہمیشہ غم اور پریشانی رہی۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے نے ایک شخص سے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے، ذرا سنیے اس کا نام۔ اس نے کہا میرا نام ہے جمرہ۔ جمرہ کہتے ہیں آگ کا انگارہ۔ سیدنا عمر نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے باپ کا نام ہے شہاب، آگ کا شعلہ۔ بیٹے کا نام آگ کا انگارہ، باپ کا نام آگ کا شعلہ۔ پوچھا تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے قبیلے کا نام ہے حرقہ، آگ کا جلایا ہوا۔ سیدنا عمر نے پوچھا رہائش کہاں ہے؟ کہتا حرۃ النار، آگ کا علاقہ۔ کہا رہائش والی وادی کا نام کیا ہے؟ فرمایا ذات لظا، شعلے والی۔ آگ کا علاقہ، پھر اس کے اندر جو محلہ ہے، ہماری وادی ہے، اس کا نام ہے شعلے والی وادی۔ سیدنا عمر نے کہا جاؤ اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، آگ نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں واقعی اس کا گھر بار، اہل و عیال جس طرح سیدنا عمر نے بیان فرمایا تھا اسی طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ بے نام رکھتے ہوئے کوئی اچھے نام نہیں ملتے۔ آپ کا نام شعلہ، باپ کا نام اپنا نام انگارہ، باپ کا نام شعلہ، رہتے ہو آگ کی وادی میں، شعلے والے محلے میں، تو کیا پھر آگ ہی لگے گی اور کیا ہوگا؟ سیدنا عمر نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کا خیال کرو، آگ نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ راوی کہتا ایسے ہی ہوا جیسے سیدنا عمر نے بیان کیا تھا، ان کا گھرانہ، اہل و عیال تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا۔ مومن کو ان ناموں سے بھی گریز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، مثلا الاحد، الصمد، الخالق، الرزاق۔ یہ نام رکھنا مسلمان کو جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کسی بھائی کا نام عبد الرزاق ہو تو اس کو عبد الرزاق کوئی نہیں کہتا، الرزاق ہی کہیں گے۔ یہ خاص اللہ کا نام ہے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو اسے اللہ کہو گے، جب نہیں کہو گے تو پھر الرزاق، الخالق، الصمد، الاحد یہ اللہ کے خاص نام ہیں۔ ہاں اس کے شروع میں عبد لگا لیا جائے، ان ناموں کے شروع میں عبد الخالق، عبد الصمد، عبد الاحد، عبد الرزاق
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ہے، جب ہانی اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سنا قوم ہانی کو ابو الحکم کے نام سے پکارتی ہے۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا تم نے اپنی یہ کنیت کیوں رکھی؟ الحکم، انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنے والا، سب کا حاکم، یہ تو اللہ ہے، تو نے اپنی یہ کنیت کیوں رکھی؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم آپس میں اگر کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو میرے پاس آتی ہے، اور میرے پاس آنے پر میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، دونوں فریق میرا فیصلہ سن کے آپس میں راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے میری کنیت ابو الحکم مشہور ہوگی۔ آپ نے کہا فیصلہ کرنے والا معاملہ تو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہترین کام ہے، لیکن تمہاری یہ کنیت مناسب نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تمہاری کتنی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ نے کہا بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بڑے بیٹے کا نام شریح ہے، تو آپ نے اس کی نسبت سے ابو شریح ان کی کنیت رکھ دی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، بدترین اور خبیث وہ شخص ہوگا جو خود کو ملک الاملاک، شہنشاہ کہلواتا تھا، جو دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ اعظم، صدر، بادشاہ اپنے ساتھ پرانے دوروں میں لقب لگایا کرتے تھے، شہنشاہ، مغل شہنشاہ، شہنشاہ اعظم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خبیث، بدترین، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہوگا جس نے اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ یا شہنشاہ رکھا۔ ہمارے یہاں اکثر گفتگو کے اندر یہ جملہ بول رہے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کہتے آپ تو شہنشاہ بندے ہو، آپ کا کیا کہنا، آپ تو شہنشاہ بندے ہو، یہ جملہ حرام ہے۔ شہنشاہ، شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے در کے بنگتے سوالی اور فقیر ہیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے ناموں سے بھی پرہیز کرے جن میں خوشحالی اور برکت کا مفہوم ہو۔ ایسے ناموں کو رکھنے میں قباحت کیا ہے کہ جب ایسے نام والے کے بارے میں کوئی سوال کرے، پوچھے کیا تمہارے گھر میں وہ شخص ہے، اور اتفاقاً وہ شخص موجود نہ ہو تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ جیسے کہ پوچھا جائے یسار کسی کا نام ہو، یسار کا مطلب کیا ہے؟ آسانی۔ کوئی پوچھے کہ یسار گھر پہ ہے، یعنی آسانی گھر پہ ہے، تو آگے سے وہ گھر والے جواب دیں کہ آسانی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ گھر والے سارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نام جس سے برکت اور آسانی کا مفہوم، خوشحالی کا نکلتا ہو، وہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ مثلا کون سے نام؟ افلح، کامیاب، نافع، نفع والا، رباح، فائدے والا، نجیح، کامیابی والا، ایسے نام انسان کو نہیں رکھنے چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو 4 جملے بہت پسند ہیں، 4 کلمات بہت پسند ہیں۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 جملے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان جملوں کے ساتھ کسی کام کی ابتدا کرو گے تو کبھی تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ جب بھی کسی کام کی اچھی بات سنیں، اس جملوں کو عادت بنائیں۔ اچھی بات سنیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جملے اتنے پیارے ہیں، اور نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے تم ان جملوں میں سے کسی جملے کے ساتھ آغاز جب کرو گے تو کبھی تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ اور آپ کا حکم ہے لا تسمین غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلح، تم اپنے بیٹے کا نام یسار، رباح، نجیح اور افلح نہ رکھو۔ کیونکہ اگر تمہیں کسی وقت ایسے نام کے بارے میں دریافت کرنا پڑے کہ فلاں شخص مثلا افلح، کامیاب، یہاں موجود ہے اور وہ وہاں موجود نہ ہو، تو جواب ملے گا کہ یہاں موجود نہیں ہے، افلا گھر میں موجود نہیں ہے، یعنی گھر میں کامیاب شخص موجود نہیں ہے۔ تو اس کا الٹ معنی کیا نکلا کہ گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے ناکام ہیں۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ کامیاب گھر پہ ہے، تو جی کامیاب تو گھر پہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ گھر میں جتنے بیٹھے ہیں سب ناکام ہیں۔ تو ایسا نام رکھنے سے بھی شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے نام سے پرہیز کریں جس میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن اگر یہی عبد اللہ سے ہٹا کر غیر کے ساتھ لگا دیا جائے، یہی لفظ عبد اللہ سے ہٹا کر غیر کے ساتھ لگا دیا جائے تو شریعت اسلامیہ میں ایسا نام رکھنا بھی حرام ہے۔ اس کی مثال
عبد العزا، عزا کا بندہ، کفار مکہ یہ نام رکھتے تھے نا، عبد العزا، عبد الکعبہ، عزا کا بندہ، کعبہ کا بندہ. یا آج کلمہ پڑھنے والے بھی رکھتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد العلی، عبد الامام، عبد الزہرا، زہرا کا بندہ، امام کا بندہ، نبی کا بندہ، علی کا بندہ، رسول کا بندہ، مصطفیٰ کا بندہ. یہ بندگی میں ہم خاص ایک اللہ کے بندے ہیں اور کسی اور کے بندے نہیں ہیں. اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کر لیجئے. عبد الزہرا کو، عبد الامام کو، عبد النبی کو، عبد العلی کو. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا انڈیا پاکستان میں، امام بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش. علی نے بخشا، نبی نے بخشا، ولی نے بخشا، امام نے بخشا، پیر بخش، پیر نے بخشا. حالانکہ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. اور سادہ زبان پہ آ جائیے، خاص طور پہ پنجاب والوں کے لیے پیر دتا، بچوں کا نام پیر دتا. کیا مطلب؟ کہ ہمارے اولاد نہیں ہوتی تھی، بابا جی کے دربار پہ گئے، منت مان کے آئے، تو پھر ہمارے گھر میں اولاد ہوئی، تو جو ہی اولاد ہوئی نام رکھ دیا پیر دتا، پیراں دتا. یہ پیروں کا دیا ہوا ہے، بابا جی کا دیا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں ایک ظلم اور ہوتا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے. انسانی سوچ کے مطابق بیٹا زیادہ قیمتی ہے، بیٹی کم قیمتی ہے. انسانی سوچ، شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے. انسان یہ سوچتا ہے بیٹا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے، بیٹی ہوگی تو دل میں خوشی نہیں آتی. آپ نے کبھی کسی بیٹی کا نام پیر دیتی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا. کسی بیٹی کا نام پیر دیتی ہم نے نہیں سنا. بیٹا بہت دیکھے ہیں، سنے ہیں، ملے ہیں، پیراں دیتا، پیر دیتا. وہ بیٹی کا نام پیر دیتی کیوں نہیں رکھتے؟ کمزور ذات ہے نا، کم درجے کی ہے. بیٹی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اللہ دیتے، اللہ وسائی، اللہ رکھی، اللہ بخشی. اللہ نے بخشی ہے، اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے دی ہے. بیٹی ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، بیٹا ہو تو اس کی نسبت پیر اور بابے کی طرف جوڑتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے اور بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے. اعلیٰ چیز کو اپنے معبودوں کی طرف موڑتے ہیں، پیروں، فقیروں، بابوں کی طرف موڑتے ہیں کہ یہ بابا جی کی قبر سے ملا ہے، یہ بابا جی کے دربار سے ملا ہے. اور بیٹی ہو جائے تو نعوذ باللہ چونکہ وہ کم ذات کی ہے ہمارے ذہن میں، تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف جوڑتے ہیں کہ اللہ دی مرضی جی. بیٹا ہو جائے تو خوشی کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ پیر کی منت مانی تھی، پیر نے بڑا کرم کیا، میری گود ہری ہوگی. 5 سال سے یہ خالی تھی، اب پیر جی نے اس کو ہری کر دیا ہے، بھر دیا ہے. اور اگر لڑکی ہو جائے تو پھر کبھی نہیں کہیں گے پیر جی نے بیٹی دی، اللہ دی مرضی جی کی کر سکنے، اللہ دا حکم جو ہویا. بیٹی ہوئی تو اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی. بیٹا ہوا تو یہ ہمارے پیر صاحب نے دیا ہے. تو یہ شرک کی وادی کے اندر پہنچ جاتا ہے انسان اس طرح کے گندے عقیدوں سے. جب بھی اپنا نام رکھیں، بیٹے کا نام رکھیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الرزاق، عبد الخالق. اللہ کی صفات کے ساتھ عبدیت کو جوڑے. وہاں پر عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الامام کے نام رکھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. اسی طرح ان ناموں سے بھی بچنا چاہیے جن میں کفار کی مشابہت ہے. ابھی کافر، فلموں میں کام کرنے والے کفار یا کھیلوں کی دنیا کے کفار، ان کے ناموں پر بچوں کا نام رکھا جاتا ہے. مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اپنے بچوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام پہ رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام پہ رکھیے، اہل بیت کے نام پہ رکھیے، انبیاء کے نام پہ رکھیے. یہ نام رکھنے والے ہیں. کفار کی مشابہت سے آپ کو کیا ملے گا؟ انہی کے ساتھ شمار ہو جائے تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے. لیکن اس ٹیلی ویژن نے، اس ڈش انٹینے نے، فلموں کی اس دنیا نے مسلمان کی غیرت اتنی مار دی ہے. اپنے باپ کے دشمن کے نام پہ تو نام نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے دشمن کے نام پہ نام رکھنے میں انہیں کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی. اسی طرح احادیث سے ثبوت ملتا ہے بچے کی کنیت رکھنا، بچے کی کنیت رکھی جائے.
ابو عمیر ایک بچے کی کنیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اسلام پہ دے، اس حال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ سائل کہتا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ دیوبندی اور بریلوی کو مشرک کہنا جائز نہیں؟ اب ہمارا سوال یہ ہے، قادیانی اور شیعوں کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اور ہماری نظر میں دیوبندی بریلوی قادیانی سے بھی بڑے مجرم ہیں کیونکہ خدا کا دعویٰ کرتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام اس کو بنائیے جو آپ میں سے قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن زیادہ جانتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ علماء دیوبند، یہاں پہ یاد رکھیے میں لفظ علماء استعمال کر رہا ہوں، عوام الناس نہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلی، ان دونوں کے عقیدوں میں جیسے آپ نے بیان کیا وحدت الوجود کا گمراہ عقیدہ ہے، اور وحدت الوجود کے عقیدے کے حامل انسان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں یا اللہ کی صفات کا عکس سمجھتے ہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ لہذا کسی دیوبندی عالم اور بریلوی عالم کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ تفصیل جاننے کے لیے ہماری ایک سی ڈی امام کس کو بنائیں وہ آپ کو یہاں عبداللہ بھائی کے پاس موجود ہے، اور دمام کے اندر بھی جالیات سے مل جائے گی۔ امام کس کو بنائیں آپ اس کو لے کر اس سے تفصیل جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کبھی کسی نے محبت کی حالت میں بھی 3 طلاقیں دی ہیں؟ طلاق تو ہوتی غصے کی حالت میں، پھر یہ کیوں پوچھتے ہو کہ غصے کی حالت میں طلاق دی؟ پیار میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قرار دیا، اور اس صحابی کو رجوع کا حکم دیا جو اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا تھا۔ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کا ہے، جس کو قرآن اور حدیث کا ہر مسئلہ منظور ہو اس کو یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے لے لینا چاہیے، اور جو باقی مسائل کے اندر اپنا امام، اپنے پیر، اپنے مولوی اور اپنے حضرت کی دلیل لیتے ہیں، اس مسئلے میں بھی ان کو اپنے مولوی پیر کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس مسئلے میں تمام دیوبندی بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ انہوں حلالہ کروانا پڑے گا، اور حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے، بے غیرتی ہے، کنجر خانہ ہے۔ عبد الرسول، عبد النبی جیسے نام رکھنا جائز ہیں یا نہیں؟ یہ بیان ہو چکا، عبد الرسول اور عبد النبی، عبد الامام، عبد الزہرا، یہ نام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا بیرہ جو سعودیہ میں بکتا ہے اس کا پینا درست ہے؟ نہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ درست ہے۔ ہاں جی، اس پہ لکھا ہوا ہے نان الکوہل، تو اس میں الکوہل نہیں ہے، تو جس میں الکوہل نہیں اسے پی سکتے ہیں۔ ختنہ کرنے کے وقت کہیں کہیں نماز ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے علم میں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بغل کے بال تراشنا جائز ہیں کہ نہیں؟ جیسے زیر ناف بال تراشے جاتے ہیں اسی طرح بغل کے تراشے جاتے ہیں۔ سنت سے جو عمل ثابت ہے وہ بال اکھاڑنے کے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں اکھاڑے اور وہ تراشنے پہ چل پڑا تو اب اس کے لیے اکھاڑنا مشکل ہے، یہ ابتدا کی تعلیم ہے بچپنے کی، تو وہ تراش سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تبلیغی جماعت جو اس وقت اپنا کام کر رہی ہے اس میں 3 دن یا 40 دن اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں، کہ یہ طریقہ سنت کے طریقہ ہے؟ اس کام کو لوگ دین کا حصہ مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا خروج، نکلنا، آنا جانا، چلت پھرت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو، مدینے والوں کو، مکہ والوں کو، طائف والوں کو دائیں بائیں نہیں بھیجا، بلکہ جس کو جہاں بھیجا اس کو مستقل بھیجا۔ لیکن یہ چلت پھرت چھوٹا معاملہ ہے، بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کتاب کو لے کر گھوم رہے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، وہ شرکیات اور بدعات سے بھری ہوئی ہے، اور بھری ہوئی کیوں نہ ہو کہ تمہید میں، فضائل اعمال کی تمہید ابتدائیے میں مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں دماغی طور پہ اپسیٹ تھا، مریض تھا، ڈاکٹروں نے مجھے ریسٹ کرنے کا حکم دیا، میں نے کہا ویلا تے پھرنڈے ہیں، کوئی کام ہی کر لواں، تو ان فارغ دنوں میں میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اب اپنی عقل سے خود سوچ لو، جو بندہ مینٹل کیس ہو، دماغی طور پہ، خود لکھتے ہیں میں دماغی طور پہ بیمار تھا، ڈاکٹروں نے مجھے آرام کا مشورہ دیا، جو بندہ دماغی طور پہ اپسیٹ ہے جب وہ کتابیں لکھے گا تو کیسی لکھے گا؟ لہذا ان کتابوں میں شرکیات، بدعات، خرافات بھری ہوئی ہیں۔ جو بھائی اس کی تفصیل جاننا چاہے وہ ہماری فضائل اعمال کی حقیقت ایک CD ہے، وہ لے کر سن سکتا ہے۔
کیا بیٹے کی خواہش کے لیے دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟ دوسری شادی ویسے بھی کی جا سکتی ہے، بیٹے کی خواہش ہو یا نہ ہو، بیوی کی خواہش ہو تب بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ باقی بیٹا اللہ اس میں سے چاہے دے دے، اگر اس میں سے بیٹیاں ہیں، آپ اس خواہش پہ دوسری شادی کر رہے ہو کہ دوسری شادی کروں گا ہو سکتا ہے بیٹا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہاں بھی ساری بیٹیاں ہوں، تو سنت سمجھ کے شادی کرو نا۔ بیٹے کے چکر میں کیوں کان کو ادھر سے کیوں پکڑتے ہو؟ وہ صرف بیگم کو لپو لگانے کے لیے کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، ہو سکتا ہے دوسری کروں تو مجھے بیٹا مل جائے، تجھ سے نہیں مل رہا ہے۔ جس اللہ نے بیٹا دینا ہے تجھے اس میں سے بھی دے سکتا ہے، دوسرے سے بھی دے سکتا ہے۔ اصل مقصد آپ کا شادی کرنا ہوتا ہے، اور بیگم کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا بہانہ کرتے ہو۔ دوسری شادی کیجئے، تیسری شادی کیجئے، چوتھی شادی کیجئے، یہ سنت ہے، لیکن یاد رکھیے ان کے درمیان انصاف کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر انصاف نہیں کیا جائے گا تو قیامت کے دن دو بیویوں والا جو انصاف نہیں کرتا تھا وہ ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کی ایک سائیڈ فالج زدہ ہوگی۔ انصاف سے مراد باریاں برابر دینا، ان کا خرچہ برابر دینا، یہ نہیں ایک بیوی کا سوٹ لائے تو کاٹن کا آپ 200 روپے کا لے آئے، اور تیسری کا لائے تو آپ بڑی اعلیٰ قسم کا 700 روپے کا لائے، 500 روپے جو اس پہ زیادہ لگائے ہیں، 500 کے لتر آپ کو قیامت کے دن پڑیں گے۔ اس لیے نہ نفقے میں انصاف، باریوں میں انصاف، وقت میں انصاف، باقی دل کی محبت اس میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمارے نبی نے بھی کہا تھا، اے اللہ میرا دل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ کھنچتا ہے، جو جتنی خدمت کرے گی اتنا آپ کے دل میں اپنا مقام پالے گی، لیکن آپ سے جو ڈیمانڈ ہے اسلام کی انصاف کی، وہ مال میں، وقت میں، باریوں میں، ظاہری اعمال میں انصاف کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت کے ہر معاملے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔